بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب میں انٹرنیشنل پروازوں کا جو سلسلہ بند ہوا ہے، بلکہ پوری دنیا کے بہت سارے ممالک میں بین الاقوامی پروازوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ ایک ہفتے کا تو کہا جا رہا ہے، مگر آنے والے دنوں میں کیا مزید اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے، وہ کچھ اہم اطلاعات اس ویڈیو کے ذریعے آپ تمام بھائیوں کو شیئر کی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک تازہ ترین خبر شیئر کرتا چلوں کہ سعودی عرب کی جانب سے ایک ہفتے کی بین الاقوامی پروازوں کی بندش کے باعث چھٹیوں پر آئے پاکستانی ورکرز اور عمرہ زائرین کی روانگی متاثر ہوئی ہے۔ تاہم سعودی عرب میں موجود عمرہ زائرین کی واپسی میں تاخیر کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ سعودی عرب سے کوئی بھی سعودی ایئر لائن کی فلائٹس نہ تو جا رہی ہے اور نہ ہی آ رہی ہے۔ وہ تمام فلائٹس جو کہ غیر ممالک سے جن کا تعلق ہے، جیسے انڈیا، پاکستان، ان کے جو ایروپلین سعودی عرب میں موجود تھے، صرف وہی سعودی عرب سے روانہ ہو رہے ہیں۔ ہر قسم کی پروازوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ مزید دوستو، اب ہم نظر ڈالتے ہیں کچھ وہ حالات کہ وبائی مرض کرونا جب لاسٹ ٹائم پھیلا تھا تو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، جس میں وبائی مرض کرونا کنٹرول ہونے کی بجائے اب دوبارہ سے اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ آپ تمام بھائیوں کو یاد ہوگا کہ 26 دسمبر 2019 کو کرسمس کے اگلے دن چائنا میں وبائی مرض کرونا کا سب سے پہلا کیس سامنے آیا تھا۔ پھر وبائی مرض کرونا نے اس تیز رفتاری سے سفر کرنا شروع کیا کہ پوری دنیا کو ہی اپنی لپیٹ میں لے لیا، چاہے غریب ملک ہو یا ترقی یافتہ ملک، ترقی پذیر ملک، ہر جگہ پر وبائی مرض کرونا نے اپنے اثرات چھوڑ دیے۔ 1 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد جب وبائی مرض کرونا کی ویکسین تیار کر لی گئی تو ایک نئی صورتحال اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ 1 سال کی محنت کے بعد ویکسین جس وبائی مرض کے لیے تیار کی گئی تھی، اس وائرس کا ایک نیا ورژن یعنی نئی قسم تیار ہو کر یورپ اور افریقہ کے بہت سارے ممالک میں اپنا پڑاؤ ڈال چکی ہے۔ سائنسی ماہرین کا کہنا ہے کہ وبائی مرض کرونا کا یہ نیا ورژن پہلے جراثیم سے ملتا جلتا ہے، مگر اس کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پہلا جراثیم بہت زیادہ ہوا تو ایک مریض سے 30 سے 35 افراد تک منتقل ہو جاتا تھا۔ اب یہ جو نیا ورژن آیا ہے، نئی بیماری کا جراثیم آیا ہے، یہ 50 سے 150 افراد میں ایک ہی دفعہ پھیل جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر جہاں پر بھی کہیں مجمع لگا ہو، ان تمام افراد کو سختی کے ساتھ سعودی عرب میں قوانین کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق اس وقت اس نئے وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ UK میں سامنے آئی ہے، یعنی برطانیہ میں سب سے زیادہ مریض دنیا میں اس وقت ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ ایک ہفتے میں 1,60,000 سے زیادہ مریضوں کا سامنے آنا پوری دنیا کو تشویش میں مبتلا کر گیا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر بہت سارے اخبارات نظروں سے گزرے، جس میں یہ شئیر خبریں ہو چکی تھیں کہ کرسمس کے بعد یورپی ممالک میں وبائی مرض کرونا کی تیسری وبائی لہر سامنے آئے گی، جو پہلی دونوں وبائی صورتحال سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ ایسے جراثیم آئیں گے جو پہلے لوگوں نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ دوستو، یہ تمام خبریں سچ ثابت ہوئیں۔ آج جو میں آپ سے خبر شیئر کر رہا ہوں، تقریباً پورا یورپ ہی لاک ڈاؤن کی نظر ہو گیا ہے۔ اس بگڑتی صورتحال کے پیش نظر سعودیہ، خلیجی ممالک میں کویت، اردن، عمان اور ایشیائی ممالک میں خاص طور پر انڈیا، پاکستان، دیگر جو قریبی ہمسایہ ممالک ہیں، سب نے فوری طور پر یورپ کے لیے اپنی انٹرنیشنل پروازیں بند کر دی ہیں، معطل کر دی ہیں۔ دیگر یورپی ممالک نے بھی تمام پروازیں UK کے ساتھ معطل کر دی ہیں، سفری پابندیاں عائد ہو چکی ہیں۔ سعودی عرب نے بھی 1 ہفتے کے لیے سمندری، زمینی اور فضائی راستوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے مزید اعلان کیا ہے کہ گھر کے اندر یا باہر مجمع لگانے، فیملی فنکشنز کرنے والوں پر سخت سزائیں عائد کی جائیں گی۔ مجمع لگا کر کھڑے ہونے والے افراد پر ہر فرد پر 5,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ اسی طرح گھروں میں یا ریسٹ ہاؤسز میں فیملی فنکشن کرنے پر بھی مکمل پابندی ہے۔ فی فرد 5,000 ریال جرمانہ ہوگا، جبکہ فنکشن کے آرگنائزر پر، جس نے فنکشن
ترتیب دیا ہوگا اس پر 15,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا، دوبارہ دہرانے پر یہ جرمانے ڈبل ہو جائیں گے۔ سعودی وزارت صحت اور وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ فضائی راستوں پر پابندی کے باوجود اگر سعودیہ میں نئے وبائی مرض کے مریض سامنے آئے تو ان علاقوں میں کرفیو بھی نافذ کیا جا سکتا ہے، لہٰذا تمام لوگ احتیاط کریں۔ ان شہروں کے لوگ نقل مکانی نہ کر سکیں گے۔ دوستوں، جیسے پہلے حالات تھے وہ دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا تمام لوگ احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل کریں۔ مزید جو سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ وہ لوگ جو کہ یورپی ممالک سے سفر کرتے ہوئے سعودیہ آئے ہیں، ان پر لازم قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ خود کو گھروں میں آئسولیٹ کریں، گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اس وبائی مرض کرونا کی نئی شکل کے سامنے آنے کے بعد انڈیا نے بھی عارضی طور پر فلائٹس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ پابندی 31 دسمبر تک برقرار رہے گی۔ دنیا میں وبائی مرض کرونا کی بدلتی صورتحال نے اس وبا کے خلاف جو انٹرنیشنل لیول پر کاوشیں ہو رہی تھیں اس کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یورپی ممالک کا کہنا ہے کہ یہ وبائی مرض ایک بار پھر قابو سے باہر ہو رہا ہے۔ کرونا کی نئی قسم اس وقت سامنے آئی جب امریکہ، برطانیہ اور چین میں اس وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے ویکسین باقاعدہ تیار کر لی گئی تھی۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ تیار کردہ ویکسین اس نئے وبائی مرض پر اثر انداز کتنی ہوتی ہے یا کہ نہیں۔ دنیا بھر کے سائنسدان اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ نیا وبائی مرض جو آیا ہے اس کی کوئی حل نکال لیا جائے، مگر اس کا مکمل نتیجہ آنے میں کم سے کم 2 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ سعودیہ کی طرف سے کی جانے والی فضائی پابندیوں کے بعد کویت نے 1 جنوری 2021 تک، عمان نے 31 دسمبر تک فضائی سفر سمیت بحری اور بری راستوں پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ مزید جو مختلف ممالک سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ مختلف ممالک 1 ماہ کے لیے لاک ڈاؤن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس میں بہت سارے عرب ممالک اور یورپی ممالک، ایشیائی ممالک شامل ہیں، لہٰذا چند ہی دنوں میں آپ کو مختلف ممالک میں لاک ڈاؤن ہوتا نظر آ سکتا ہے۔ تازہ ترین مزید خبر میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ امریکن 2 اہم ترین کمپنیاں ان کے نام فائزر اور ماڈرنا ہے۔ ان کمپنیوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ برطانیہ میں نئے نمودار ہونے والے اس وبائی مرض کرونا کے مکمل جانچ پڑتال کے لیے پوری کوششیں شروع کر چکے ہیں، مگر اس میں کم سے کم 2 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ آنے میں ایسے تمام افراد جنہیں وبائی مرض کرونا کی ویکسین پہلے سے دی جا چکی ہے ان کے خون کے نمونے بھی لیے جا رہے ہیں تاکہ ان پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں اور نیا مرض جو آیا ہے اس میں کیا فرق ہے۔ تمام چیزوں کا تجزیہ سائنسدان کر رہے ہیں۔ کم سے کم 2 ہفتے کا ٹائم انہوں نے مانگا ہے، لہٰذا وہ ممالک جہاں پر وبائی مرض کرونا کی وجہ سے انٹرنیشنل پروازیں لگی ہیں 2 ہفتے تو کم سے کم یہ انٹرنیشنل لیول پر پروازیں کھولنے کا ارادہ ظاہر نہیں کریں گے۔ جو وبائی مرض کرونا کی ابھی تازہ ترین صورتحال آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی ہے، اسی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر مزید لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو انٹرنیشنل پروازیں مزید طول پکڑ سکتی ہیں اور یہ بند رہ سکتی ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس بارے میں مزید جیسے جیسے اطلاعات آئیں گی دوستو آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر دی جائیں گی۔ ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیں۔ السلام علیکم۔